السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سعید رشید۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میری نظر میں۔ پروگرام ہے سیاست کی بات انصاف کے ساتھ۔ آج جو ہم آپ سے بات کریں گے یا نالج شیئر کریں گے، یہ جو ہاٹ ٹاپک چل رہا ہے آج کل آرمی چیف کی تعیناتی پہ، اس پہ بات کریں گے۔ میں آپ لوگوں کو، اپنے 22 کروڑ عوام کو، اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا واحد ادارہ ہے جہاں پروموشنز سکسیسر بنانے کا ایک سسٹم ہے۔ ہر سال، ہر مہینے، ہر آفیسر کی ایک رپورٹ بنتی ہے جس کے حساب سے اس کا کیریئر ڈیسائیڈ ہوتا ہے اور پتہ ہوتا ہے فوجی کو، آرم فورسز کو، کہ اس نے کہاں تک جانا ہے، کہاں تک اس کی پروموشنز ہوں گی۔ اور ہر آدمی کا کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ وہ پوسٹ نہیں ہے کہ اگر ایک صاحب بیمار ہو گئے یا ایک نہیں آئے تو کام چل جائے گا، یہ کام نہیں چلے گا۔ ہر انسان جو ہمارے فورسز میں کام کرتا ہے، اس کے پیچھے اس کا بیک اپ ہوتا ہے، اس کا سکسیسر ہوتا ہے اور اسی نالج کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ اگر کسی کا گمان ہے کہ ایک آرمی چیف جائے گا تو ویسا دوبارہ نہیں آئے گا، تو یہ وہ گمان نکال دے۔ آپ کے 70 سال میں اور آگے کے 200 سال میں جو بھی آرمی چیف ریٹائر ہوگا، اس کے بعد آنے والا اپنے ادارے کے لیے اپنی نالج سے، اپنی قابلیت سے پروفیشنل سولجر ہوگا، اور اس کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اگر اس کو اپوائنٹ کیا جائے تو پاکستان آرمی کی، پاکستان کی سیکیورٹی کی اسی طرح حفاظت کرے گا جو آج سے 20 سال پہلے والے سپہ سالار نے کی تھی۔ اب میں بات کروں گا کہ کچھ دنوں سے اس کو متنازع بنا دیا گیا، اور اس کی خاص وجہ یہ ہمارے پی ٹی آئی کا گروپ ہے جنہوں نے اس بری طرح ٹرولنگ کی اور یہ چیزوں کو بہت زیادہ متنازع بنا دیا۔ اب اس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ یہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو ہماری اسٹیبلشمنٹ بار بار آئی ایس پی آر یہ بات کہہ رہی ہے کہ مارچ 2021 تک جب سینٹ کا الیکشن ہوا تھا تو ہم سے بہت ساری غلطیاں ہوئیں۔ اب آپ کے خیال میں کیا وہ آ کے کھل کے بتائیں کہ ہم سے کیا غلطیاں ہوئیں؟ انہوں نے آپ کو اشارہ دے دیا کہ ہم سے غلطیاں ہوئیں اور اس غلطی کو ہم اپنے خون سے دھو رہے ہیں، ہم اپنی قربانیاں دے کے اس کو دھو رہے ہیں، اور یہ فیصلہ کر لیا ہے اس والی آپ کی اسٹیبلشمنٹ نے، اور انہوں نے کھل کے بتایا کہ اگلے 15 سال تک کے جو فوجی جنرلز بنیں گے ان کے ذہن میں یہ بات پکی ہو گئی کہ ہم نے پولیٹیکل رہنا ہے until and unless کوئی پاکستان پہ ایسی مصیبت آ جائے جس میں ہمیں انٹروین کرنا پڑے، ادروائز یہ پولیٹیکل جتنا سسٹم ہے یہ خود ہی چلنے دیں گے۔ اب یہ بات عمران صاحب کو معلوم ہوئی جب اکتوبر 2021 کی ایک پروموشن آئی۔ عمران صاحب کے ذہن میں یہ بات تھی کہ جو آئی ایس آئی چیف ہیں اس وقت کے، وہ بلکہ یہ اپنے انٹرویو میں بھی کہتے تھے کہ یہ میری آنکھیں ہیں، یہ میرے کان ہیں، یہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں، یہ مجھے بتاتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ بل پاس کرانا ہے، اس کو لے آئیں، اس کو لے آئیں، اور غیر آئینی کام کراتے رہے۔ اور جس وقت ان کی پروموشن کی باری آئی، اور فوج کا اپنا ایک سسٹم ہے کہ کس کو کتنے عرصے کہاں رکھنا ہے، کس کو 1 سال کی کور کرانی ہے، کس کا فیوچر کس طرح سیٹ کرنا ہے، کس نے پروموشن کس طرح لینی ہے، کس نے کون سے کور میں کس کی کیا ایکسپرٹیز ہے، اور اس وقت کے حساب سے فوج نے اپنا ایک سسٹم سے پروموشنز کی۔ فوج کا اپنا ایک نظام ہے، فوج اچھی طرح جانتی ہے کہ انہوں نے کس کو کدھر پروموٹ کرنا ہے، کدھر پوسٹنگ کرنی ہے، اور اس کا کیریئر کس طرح چلے گا، اس کا اپریزل، اس کی ساری ایکسپرٹیز کو یوٹیلائز کرتے ہیں۔ اور وہ کوئی ایک آدمی کے ہاتھ نہیں ہوتا، وہ ایک پورا بورڈ بیٹھتا ہے، وہ پوری اس کے سال کی 2 سال کی، اور یہ تعیناتی اکتوبر اور مارچ میں ہوتی ہیں جب لوگ ریٹائر ہوتے ہیں یا آگے پرموٹ ہوتے ہیں۔ اور 2021 کے اکتوبر کی جو پروموشنز تھیں وہاں جا کے یہ اختلاف آیا۔ اس سے پہلے یہی آرمی چیف، یہی آئی ایس آئی چیف، یہی ساری فوج تو
ہمارے عمران صاحب کے ہر دل عزیز تھے، رات دن ان کی تعریفیں کرتے تھے، اس لیے کہ وہ کام ان کے کہنے پہ کر رہے تھے جو انہیں نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں پر اختلاف ہوا اور وہ اس ISI کو یہاں روکنا چاہتے تھے، جس پہ فوج نے ان کو سمجھایا کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا، ان کو کور میں جانا پڑے گا۔ مجھے یاد ہے عمران نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ میں نے آرمی چیف کو کہا کہ ISI کو کور بنا دیں مگر انہیں جانے نہ دیں، اور پھر بعد میں انہیں آرمی چیف کر دوں گا۔ اور اب آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں جس کا رات دن ڈنڈورا ہوتا ہے، کہ وہ جو خرم دستگیر ہے اس نے بہت دن پہلے یہ بات کہہ دی تھی کہ اگر ہم اس کو نہیں ہٹاتے تو یہ ہم سب کو رگڑ دیتا، ہمیں یہ کر دیتا، ہمیں یہ کر دیتا۔ اس کی وجہ تھی جو ان کو نظر آ گیا تھا کہ اگر یہ وہ ISI والا چیف اس وقت نہیں ہٹتا اور آرمی چیف وہی بن جاتا تو انہوں نے یہ سارا ABM کے تھرو 2/3 اکثریت دلانی تھی، اور پھر اس ملک کے اندر ایک ایسا قانون، ایک ایسا حکمران آ جاتا جو صرف بادشاہت کرتا ہے اس ملک میں، یہ جمہوریت اور یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی۔ اور یہیں پہ فوج کو احساس ہو گیا تھا کہ یہ غلطی اب ہم نہیں کریں گے، اور اسی جگہ پہ انہوں نے پشاور میں پوسٹنگ کی، اور اس کے بعد آپ دیکھیں انہی صاحب کی پروموشن جو ہے۔ اور یہی ایک ایسا شک تھا، ایک ایسا ان کے ڈر تھا کہ اگر یہ پروموشنز، یہ چیزیں ہو گئیں تو یہ ملک اس جمہوریت سے ہٹ کے آمریت میں اور ایک بادشاہت پہ چلا جائے گا۔ اب میں بات کرتا ہوں کہ اب تک کے جو بات ہو رہی ہے جس پہ عمران اختلاف کر رہا ہے کہ یہ آ گیا، دیکھیں نواز شریف کسی بریگیڈیئر کو نہیں بنا سکتا، کسی کرنل کو نہیں بنا سکتا، کسی نون لیگ کے آدمی کو نہیں بنا سکتا۔ فوج کی طرف سے ان کو جو سینئر موسٹ ہیں ان میں سے جو اس دوڑ کے اندر یا اس پروموشن کے اہل ہیں، اور اس میں 19-20 بھی نہیں ہے، 19-20 بھی نہیں ہے، آپ اس کو سمجھیں۔ ابھی کل کسی نے فوجی نے ٹی وی میں آ کے بولا 19-20 بھی نہیں ہے، سارے 20 ہیں۔ ان میں سے 2 لوگوں کی پروموشن ہونی ہے، ایک نے چیف آف دا آرمی سٹاف بننا ہے اور ایک نے سٹاف کا بننا ہے۔ اور ان 6 میں سے نواز شریف ہو، شہباز شریف ہو، عمران خان ہو، زرداری ہو، کوئی بھی ہو، اس کے پاس ان 6 کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے۔ اور چوائس اس لیے بھی نہیں ہے کہ اس 6 کے علاوہ آپ کسی کو لا نہیں سکتے۔ اور اگر آپ غور سے دیکھیں تو کیا یہ 6 لوگ میرٹ پہ پورا نہیں، ان کی میرٹ ہی ہے کہ یہ 6 لوگ اس کے اندر پورے میرٹ پہ آتے ہیں۔ اب شہباز شریف، نواز شریف، اتنی انہوں نے یہ کنٹروورسی بنا دی ہے کہ اگر وہ اپنے کیلکولیشن سے اور فوج کی ریکمنڈیشن سے یا اپنے مشاورت سے کسی صحیح کو بھی لگاتے ہیں تو بھی اس میں لوگ انگلیاں اٹھائیں گے، اور یہ پاکستان کے لیے، پاکستان کے مفاد کے لیے، پاکستان کی اس آرمی کے لیے، پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک اچھا شگون نہیں ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ 22 کروڑ عوام اس کو سمجھے گی، اور میں تو یہاں تک ہوں کہ لوگ باہر نکلیں اور فوج کی یکجہتی کے لیے اعلان کریں، ریلیاں نکالیں، جلسے کریں، اور اس عمران خان کو بتائیں کہ ہم فوج کے ساتھ ہیں، اور یہ فوج نہیں ہے تو پاکستان نہیں ہے۔ آپ یہ بات سمجھ لیں، یہ ملک کی بقا جو ہے فوج سے ہے، اور اگر فوج نہیں ہے تو یہ ملک نہیں ہے۔ اور اس کے اندر اس طرح کے فتنے، ان کی پروموشنز میں، وہ شہباز گل صاحب نے اس طرح کا بیان دیا، سواتی صاحب نے دیا، جو میں سمجھتا ہوں، میں غدار تو نہیں بولوں گا مگر یہ ملک دشمنی ہے، اور اس کا بہت آگے تک جا کے رزلٹ آئے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج میں نے جو آپ سے بات کیا، آپ اس کے اوپر غور کریں، اور آج یہ عہد کریں کہ ہمیں فوج کی یکجہتی کرنی ہے۔ آرمی چیف ہمارا ان 6 میں سے کوئی بھی آئے، اس کا جو ٹاپ پریورٹی انٹرسٹ ہوگا وہ ملک ہوگا، وہ آرمی ہوگی، وہ ہمارا سیکیورٹی سسٹم ہوگا، وہ اس کے علاوہ ڈیویٹ کر ہی نہیں سکتا۔ میں حیران ہوں کہ عمران جیسا ایکس پرائم منسٹر یہ کہہ رہا ہے کہ اپنی مرضی کا لگا دیں گے اور وہ چوروں کو ڈیفینڈ کرے گا، وہ ہمارے ملک کی حفاظت نہیں کرے گا، ہمارے جو نیوکلیئر ایسڈز ہیں وہ حفاظت میں نہیں جائیں گے۔ میں حیران ہوں اس بات کے اوپر اب تک عمران خان کے اوپر، اور صرف یہی وجہ ہے کہ آج فوج اتنی پیشنس دکھا رہی ہے، اتنا
تحمل دکھا رہی ہے، ورنہ یہ جو باتیں عمران نے کی ہیں اگر یہ آج سے 3 4 5 سال پہلے کسی نے کی ہوتی تو میں آپ کو بتاتا ہوں جو کہ جائز تھا کہ اس انسان کو، اس فتنے کو ختم کر دینا چاہیے تھا، مگر وہ پیشنس دکھا رہی ہیں اور دیکھ رہی ہیں کہ عوام کا ریئیکشن کیا آئے گا، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ عوام کی ریئیکشن سے اس فتنے کو کچلیں گے۔ یہ فوج اپنے انداز میں نہیں کچلے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ میری بات کو اچھی طرح سمجھ گئے، یہ 22 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے، ہمارے ملک کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، اس میں اس طرح کے فتنے کو ہم اجازت نہیں دیں گے کہ ہمارے آرمی کو، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو، ہمارے سپہ سالار کو اس طرح کے الفاظ سے، اس طرح کے ٹاپک پہ لے کے آئے۔ امید ہے آپ لوگوں کو مجھے آج کے اس عنوان پہ، اس ٹاپک کے اوپر کافی آگاہی ہو گئی ہوگی۔ آج تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں انشاءاللہ آپ کا میزبان پھر حاضر ہوگا۔ اللہ حافظ۔